واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، ہاں بھی تو ہے بھی تو، ہاں بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جناب، یہ فقید المثال ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار ARYQ TV پر، اور سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ جناب، ماہ رمضان اور خواتین میں جس طرح آج ہم جو گفتگو کریں گے نا جناب، وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے، اللہ سے جو محبت ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا کی تمام تر الجھنوں کو، پریشانیوں کو دل سے نکال کر اگر حقیقی اور دائمی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرے۔ اور آپ یقین جانیں کہ دل کا سکون، سچا سکون، حقیقی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی محبت سے ہی آپ کو مل سکتی ہے، صرف اللہ کی محبت سے، اور دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ کے دل کو سکون اور اطمینان اور راحت عطا کر دے۔ لیکن یہ صرف لفاظی نہیں، صرف الفاظوں میں نہیں، بلکہ ہمیں ویسا بننا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ویسا بننا پڑے گا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں صابرین میں سے ہونا ہے، ہمیں محسنین میں سے ہونا ہے، واللہ
واللہ یحب المحسنین، کیونکہ وہ محسنین کو پسند کرتا ہے، وہ متقین کو سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں ویسا بننا پڑے گا، کیونکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کی محبت میں جو ایمان والے ہیں بڑے شدید ہوتے ہیں، اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو بس آج کی بزم میں جو ہے اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی، بس اللہ سے محبت کی باتیں ہوں گی آج۔ اور ان باتوں میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں الحمدللہ۔ جب بھی ذکر ان کے زبانوں سے آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی بیان ہوتی ہے۔ پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ زینب، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں سنبھال کر رکھا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، کوئی شبہ نہیں۔ ہمارے ساتھ اگلی مہمان شخصیت کی جب بھی میں بات کرتی ہوں تو ایک جملہ میرے ذہن میں ان کے لیے ضرور آتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنی اسٹڈی کرتی ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ذوق ہے ان کا، یہ ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے، یہ معیار ان کا نظر آتا ہے۔ زرمینہ ناصر خاکوی ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور حمد الہیہ سے آغاز ہوا، بہت خوب آغاز ہوا، اللہ اللہ کی صدائیں اس اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ بلند ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہ رخ ہیں اور بہت ہی پیارا پڑھتی ہیں، بہت اچھے انداز سے پڑھتی ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آغاز کر لیتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا جو انداز ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید کا کیسے کس انداز سے ذکر آیا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ سے محبت کا ذکر آپ کیسے کریں گی؟ فرمائیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دنیا میں پاک محبت کا وجود جہاں جہاں اور جس رنگ میں بھی پایا جا رہا ہے، اس کا چشمہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور جب مومن کامل کے قلب اطہر پر اس محبت کا نزول ہوتا ہے تو وہ عرش رحمان کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور زینب صاحبہ، جو اللہ کا متی ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے، اور زمین اور آسمان کی وسعتیں اس کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں۔ دیکھیے، پھر رب سے عشق میں ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ ہم دعا بھی کے لیے ہاتھ بھی بلند نہیں کر پاتے کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے 32 سال بعد ملے تو گلے مل کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آتے، باپ بیٹے تھے، پھر گلے مل کر روتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ تو جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، کیا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے ہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ کی نوازش اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مانوس رکھو جو ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت قریبی دوست آئے، کہنے کے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔
دیکھتے کیا ہیں کہ وہ تو جب اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں اپنے کپڑے سر ویران، چہرہ ویران، بیابان اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اللہ کی یاد میں اور اللہ ہی اللہ کرنے لگتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دوست بہت دن تک نہیں ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا رب، وہ میرا اتنا قریبی دوست تو مجھے دکھتا ہی نہیں، مجھے ملتا ہی نہیں، وہ کہاں ہے؟ تو ندا آئی کہ موسیٰ، جو شخص ہمارا ہو جاتا ہے پھر وہ مخلوق اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی پروردگار عالم کی عبادت میں گزاریں جو دونوں جہانوں کا پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بات کی جائے محبت الہی کی، اللہ سے محبت کی، زرمینہ آپ کے سامنے یہ سوال پیش کروں گی کہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت، اور اگر بالخصوص بات کی جائے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ کی محبت کے کیا ہی کہنے ہیں، کیا احوال آپ بیان کریں گی اللہ کی محبت کے تعلق سے؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ اور لطیف موضوع ہے اور ویورز کی توجہ کا مرکز خاص بھی ہے۔ جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی بات کرتے ہیں تو آپ احب الخلق الی اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، اور ان کی زندگیاں ہمیں آئینہ دار نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے رب کے لیے نقطۂ کمال کو، اپنی معراج کو چھوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی موت فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو انبیاء کرام کی زندگی بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، مخلوق کے ساتھ کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی، جوڑنے والی ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہمیں ڈفرینٹ انبیاء کرام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے اور اطاعت الہی کو، محبت الہی کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو زندگی کے ہر معاملے میں فوقیت دیتے تھے۔ بات کی جائے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ نے لوگوں کو اللہ کا میسج بھی دیا کہ لوگ اس طرح سے مخلوق خالق کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اور خود اپنی زندگی اطاعت الہی، محبت الہی، ذکر الہی سے مزین نظر آتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل فرماتے تھے تو کیا ناز برداریاں کی جا رہی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر قیام کیجئے اور کچھ دیر آرام بھی کیجئے۔ سبحان اللہ۔ بات کی جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل ابھی تک حیران ہے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، یہ کیسے ہوا کہ آپ نے اپنا تن من دھن اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ رب العزت کی محبت میں نچھاور کر دیا، پیش کر دیا۔ پھر حلیم اواہ منیب، تین صفات کا ذکر ملتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ حلیم ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ کی کافی ایج میں جا کے اولاد کا کی گڈ نیوز مجدہ سنایا، اور لیٹر آن جب اللہ کی بارگاہ میں اولاد کو پیش کرنے کا جو عزم ہے وہ خواب ہے، آپ نے جب وہ سچ کر دکھانے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں بھی سرخرو کیا، اور لیٹر آن جب آپ اپنی فیملی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آتے ہیں جہاں ظاہری کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں آپ کو سرخرو کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ریفرنس ملتا ہے، اور اس حوالے سے بڑی پیاری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ان کی دعا کا جو مفہوم تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس چیز کی محبت کا جو تیری محبت تک لے جائے، اور اپنی محبت کو محبوب کر دے، میری جان، مال، اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کہ جن کو رضائے الہی کا گر آتا ہے ان کو جہاں میں سلطانی کا ہنر آتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم اللہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں، محبت الہی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جناب جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو عبادتوں میں بھی لذت اور سرور آنے لگتا ہے، اور جب سمجھ لیجئے کہ آپ کو عبادت میں لذت اور سرور آنے لگ جائے تو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، پھر راضی برضا ہو جائیے، یعنی اس کی رضا میں راضی ہو جائیے۔ اور جب راضی برضا ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس کو کیا کچھ نہیں ملتا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نشانیاں کیا ہیں اللہ سے محبت کی، آپ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے، اللہ سے محبت کی نشانیاں کثرت ذکر و اذکار، ذوق نماز، شوق تلاوت کلام پاک اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا۔ میں پہلے کثرت ذکر و اذکار پر گفتگو کرتی ہوں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں نرم گداز بستر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتا۔ سیدنا غوث اعظم نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، فرماتے تھے کہ جب اللہ سے لو لگا لو تو کسی اور سے کچھ طلب نہ کرو، اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری آنکھوں میں وہ آنسو عطا کر جو میری مغفرت کا باعث بن جائیں۔ شیخ ابو محمد فرماتے ہیں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں نماز، دوسرے حصے میں ذکر و اذکار اور تیسرے حصے میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتے تھے، پھر گریہ و زاری رات بھر کرتے رہتے تھے، صبح دستے دعا بلند کرتے، دعائیں مانگتے، پھر اس کے بعد جو صبح آپ کے چہرے انور اتنا پر نور ہوتا کہ جو دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ شوق تلاوت کلام پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے سجاؤ، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن سیکھا، سکھایا، اس کے احکام پر عمل کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اچھا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کسی نے ایسی خوشبو آج تک نہیں سونگھی ہوگی۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرتا تھا، روز ہی میری زندگی کا معمول تھا۔ جب تلاوت کلام پاک ختم کر کے گھر گیا تو رات میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا اے عاصم، تو اتنی خوبصورت آواز میں، اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تیری تلاوت سنتا رہوں، اور انہوں نے میرے منہ کا بوسہ لیا تو آج تک میرے منہ سے یہ خوشبو نہیں جاتی۔ اسی طرح ایک صحابی گھر میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، جو وہ بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے، گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگتا آواز سن کر، اور ساتھ ہی ان کا بچہ بھی سو رہا تھا کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب انہوں نے تلاوت کلام پاک ختم کی اور آسمان کی طرف دیکھا، دستے دعا بلند کی اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو روشنیوں کی ایک لائن جا رہی ہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے تیری تلاوت کلام پاک سننے عرش سے فرش پر آئے تھے، اگر تو اس سے زیادہ بلند آواز میں تلاوت کرتا تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ پھر یہی حال نماز کا ہے۔ دیکھیے جس کو نماز کی عادت ہو جائے نا، جو اللہ سے لو لگا لیتے پھر اسے ادھر ادھر وہ کہیں بھی نہیں دیکھتا۔ ہمیں نماز بھی، قرآن پاک بھی، جو بھی ہم اللہ کی عبادت کریں اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے گا۔ اور دیکھیے جب ان کے کوئی تیر گھس جاتا تو وہ سجدے کی حالت میں نکالا جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سجدے میں تھے، ان کے تیر گھس گیا، لوگوں نے نکال لیا۔ جب انہوں نے بہت دیر بعد سجدے سے سر اوپر اٹھایا تو لوگوں کو دیکھا تو کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تیر گھس گیا تھا، ہم نے نکالا ہے اسے۔ تو کہنے لگے لو مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ اسی طرح ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور گھر میں گھسا،
घोड़ा लेके चला गया तो लोगों ने कहा हजरत आप नियत तोड़ देते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस काम में मसरूफ था वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर था। क्या बात है। अल्लाह ताला हमें सारी इबादतें खुशू और खुजू से करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बेशक इत्मीनान तो उसके ज़िक्र में ही मिलता है। तकाज़े क्या हैं? बहुत शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, अल्लाह की मोहब्बत की जब हम बात करते हैं तो ये इंसान की नेचर का हिस्सा है, उसकी फितरत और जिबिल्लत में पाई जाती है। जो भी सलीमुल अक्ल इंसान है वो इस मोहब्बत की कैफियत को यकीनन फील भी करता है, और मोहब्बत करने वाले ही मोहब्बत को डिफ़ाइन भी करते हैं। तो तकाज़ों की जानिब आते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हवाले से कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो अपनी शख्सियत को अपनी तमाम सिफ़ात से खाली करता है। तो जिससे मोहब्बत करता है उसकी खुसूसियात को या पसंद नापसंद के सांचे में खुद को ढालता है और अपने वजूद को आरास्ता करता है। और जैसे हम शुरू से बात करें वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ईमान वाले वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो डेफिनेटली जो मोहब्बत है उसका तकाजा इताअत भी तो है कि वो सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डेफिनेटली इताअत भी करते हैं। यानी सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से बयान करते हैं अशद्दो की मीनिंग पुख्तगी और दवाम के हैं। वो मुसीबतों पर सब्र करके अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, नेमतों पर शुक्र करके अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करते हैं। यानी अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करना, उसकी रज़ा में राज़ी रहना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का एहतमाम करना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एहतमाम करना, अल्लाह की पसंदीदा चीज़ों से कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, और नापसंदीदा उमूर से खुद को रोक लेना। और सूरह तौबा की आयत का मफहूम है कि जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तमाम रिश्तों, वालिदैन, औलाद, सबसे बढ़कर हमें उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तभी हमारी मोहब्बत कामिल है। और तकाज़ों पे डेफिनेटली हम पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी तो फिर हमारे दिल में मोहब्बत इलाही के सोते फूटना शुरू हो जाते हैं। और जो क्राइटेरिया कुरान ने हमें बताया, गोया हमें हमारी डेस्टिनेशन, मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया, और फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। रिजल्ट क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। यानी जब इंसान बाकी से मोहब्बत करता है तो बका को पा लेता है और गैर का ख्याल दिल से निकल जाता है। और ये वो लम्हा होता है कि जब अल्लाह उसके साथ होता है तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके खिलाफ है, कि बेशक रगे जहां से भी तू करीब है, तू ही लिखता सबका नसीब है, जिसे चाहा पल में गिरा दिया, जिसे चाहा पल में उठा दिया। अल्लाहु अकबर। व तो इस्सु मंतशा व तो सिल्लु मंतशा। कलाम शामिल करते हैं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो,
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، جب ہم اللہ سے محبت کا ذکر کرتے ہیں نا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر مکمل کامل بھروسہ اس پاک پروردگار عالم سے پہ کرنا چاہیے، اور جب اپنے معاملات تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے درست کرتا ہے، اللہ آپ کو کیسے سنبھالتا ہے، اللہ آپ کو ایسے سنبھالے گا کہ یقینی طور پر پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور جناب، اجر و انعامات کی کیا بات کی جائے، پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ سے محبت جب بندہ کرتا ہے اور دل سے جذبے سے سرشار ہو کر، جو کہتے ہیں نا ایمان والے شدید ہوتے ہیں محبت میں، ایسے محبت کرتا ہے، کیا اجر اور کیا انعامات ملتے ہیں، کیا فرمائیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، کیا بات ہے، انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ فردوس کے باغوں میں ہوں گے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا کہ کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے اللہ کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ دیکھیے، جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی مصیبتیں بھی حل کر لیتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں ہم بظاہر جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو پریشان ہیں لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو اللہ ان کو قیامت کے دن نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ جب قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے تو انہوں نے خوف ہوگا نہ غم ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، وہ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جنت کے سارے انعامات، جنت کی ساری نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، سنو، سمجھو،
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صالحین ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو، ان کے کپڑوں کو نور والا بنا دے گا. روز محشر جب ہر شخص پریشان ہوگا تو نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سارا وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی پر راضی رہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. تو انہیں دنیا میں بھی اللہ انعامات سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیں بندگان خدا اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ ہی کے لیے تو یکسو ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ایک جگہ سارے معاملات کو چھوڑ کر تمام تر نعمتوں کو ایک طرف رکھ کے جو نعمت انہیں اس وقت وہاں مل رہی ہوتی ہے نا، یکسو ہونے میں اللہ اکبر اسی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں پوری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر. اور یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ کس طرح معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اللہ کی محبت میں جان لیتے ہیں. جی زرمینہ. جی دیکھیے زینب، یکسوئی کی آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ، اعتکاف کی حالت میں، حالت روزہ میں، کیونکہ جو یکسو ہو جاتا ہے وہ روبرو ہو جاتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور بھی زیادہ پا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے حقدار ہو جاتے ہیں. ہم تلاوت کلام مجید کرتے ہیں تو دلوں سے زنگ دور ہوتا چلا جاتا ہے. ہم تبلیغ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگ رحمت الہی سے جڑتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے حصہ پا لیتے ہیں، اور کوئی مثبت بات کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگوں کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہاں چونکہ مخلوق اللہ کی فیملی ہے ایز وی نو، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ماہ رمضان محبت کا، ہمدردی کا، غم خواری کا بھی مہینہ ہے. بڑے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کروں گی. ابراہیم بن ادھم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے. ایک رات آپ موجود ہوتے ہیں گھر میں تو ایک نوری مخلوق آتی ہے اور سنہری تختی پکڑے ہوئے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں میرا نام ہے اس میں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو کہتے ہیں میرا نام ان میں لکھ لو کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جب ویری نیکسٹ ٹائم وہ آتے ہیں تو ان کے پاس سنہری تختی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کن کا نام لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں کیا میرا نام ہے اس میں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں ان معمولات کو اپنا کر اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. اور بے شک ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، محو التجا لوگ تھے، میں تھا، حرم بھی تھا، اور لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود، جان عالم کے پاس لوح بھی تھی، قلم بھی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقینی طور پر جس طرح مخلوق کی بات ہوئی نا، خلق خدا کی بات ہوئی، کسی کا دل نہ دکھائیں. جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیں تو پھر اس کے بندوں سے بھی اسی قدر محبت کریں اور احترام کریں. انسان کا خاص طور پر ہر شخص کا احترام کریں، رتبے سے، مال و دولت سے متاثر نہ ہوں، ہر ایک کا یکساں احترام اور عزت کریں. پروفیسر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان و بیان میں یوں ہی چاشنی قائم و دائم رکھے اور ایسے ہی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی رہیں. زرمینہ آپ تشریف لائی ہیں، بہت عمدہ ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا اور اللہ قبول فرمائے آپ کے اس ذکر کو. ماہرخ اختر آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اور اتنی کم عمری میں بھی میں کہتی ہوں کہ اتنی پختگی سے یہ بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کی آواز پہ اختتام کریں گے جناب. بس اللہ رب العزت جو ہے نا وہ پروردگار عالم ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے. آپ اس پروردگار عالم سے، اس خالق کائنات سے جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا. تو یقین جانیں کہ اس پروردگار عالم سے محبت کیجئے، اچھا گمان رکھیے، یقینی طور پر وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. مجھے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی دنیا
ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے حریرا تیرا خسرواں عرش پہ اڑتا ہے حریرا تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نظر و شاق